بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بالفعل، ایسے حروف ہم آج پڑھیں گے جو مبتدا سے بھی پہلے لگ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے، سب اکٹھے نہیں لگیں گے۔ ان 6 حروف میں سے کوئی ایک شروع میں آئے گا، اور سب سے پہلے جو مبتدا ہوا کرتا ہے اس سے پہلے، اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، لیکن یہ مبتدا سے پہلے آئے گا اور اس کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ اس لیے ان حروف کو حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہم فعل کی بات کریں گے تو جس چیز کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوگا وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ فی الحال یہ یاد رکھیے کہ یہ 6 حروف عربی میں ہیں: انا، انا، کانا، لاکنہ۔ اس میں دیکھیں یہ تو نون کے ساتھ آ رہے ہیں، آخر میں سب کے نون ہے، شد والا اور فتحہ والا نون ہے، تو چاروں کو تو اس طرح سے یاد رکھیے گا: انا، انا، کانا، لاکنہ۔ 2 مزید رہ جائیں گے، اور وہ ہوں گے جی لیتا اور لعل۔ ان کا ہم مطلب پڑھیں گے باری باری اور ان کا استعمال بھی دیکھیں گے۔ اصول صرف یہی ہے بنیادی طور پہ کہ یہ 6 حروف جب آئیں گے تو یہ داخل ہوں گے مبتدا کے اوپر، اور مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائیں گے۔ باقی جملے پر کوئی عمل نہیں کریں گے، یعنی باقی جملے سے مراد خبر، خبر کی تفصیل، متعلق خبر، کچھ بھی ہوگا، مبتدا کے علاوہ ان کا کسی اور چیز پر گرامیٹک اثر اور کوئی نہیں پڑے گا۔ انہوں نے صرف تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے مبتدا میں، اس کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جانا۔ ان کو دیکھیے گا جی، انا، انا کا مطلب ہے بے شک۔ کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس سے پہلے انا آ جائے گا، اور پورا کا پورا جملہ شک سے پاک ہو جائے گا۔ اس میں ایک یقین، اس میں ایک کنفرمیشن پیدا ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ انا کے ساتھ ہی ہے انا۔ انا اور انا میں صرف یہ فرق ہوگا کہ انا جملہ کے شروع میں آئے گا، کوئی ایک جملہ ہے اس کے بالکل شروع میں آئے گا، اور انا تب آئے گا کہ جب 2 جملے بہت ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ایک جملے اور دوسرے جملے کے ساتھ ایک کنٹینیوٹی کی ایک ترتیب چل رہی ہے، اور بات ابھی پچھلے جملے میں کسی حد تک تفصیل طلب ہے، اور اگلا جملہ شروع ہونے والا ہے، اور اگلے جملے کے شروع میں انا اگر لگائیں گے تو ایسے میں وہ انا ہوگا۔ یعنی مبتدا تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی جملے کے شروع میں آتا ہے، لیکن اس جملے کا پچھلے جملے سے اگر کوئی تعلق ہو، بات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہو، تو ایسے میں مبتدا کے اوپر جب آپ داخل کریں گے تو انا کی جگہ انا آئے گا۔ کا انا کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، جیسے کہ۔ ہمیں تشبیہ دینی پڑتی ہے کئی دفعہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے جیسا کہ یہ فلاں چیز جیسی ہے، تو گویا کہ یہ فلاں ہو، تو گویا کہ کا مطلب ہوتا ہے کا انا۔ لاکنہ کا مطلب ہوگا لیکن بہرحال ابھی ہم انا کی بات کر رہے تھے، انا اور انا کی، تو بات ہم دوبارہ سے حروف ناصبہ کی طرف لے گئے۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ہے جی اللہ علی کل شیء قدیر، یا سمپل میں ایک جملہ چھوٹا سا بولتا ہوں، اللہ قدیر، اللہ قدیر ہے، اللہ قدیر۔ اور اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ بے شک اللہ قدیر ہے تو میں کہوں گا ان اللہ، ان اللہ کی بجائے کہوں گا ان اللہ قدیر۔ اور چونکہ ہماری زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے یہ آیت، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر انا نہ ہوتا تو یہ ہوتی اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بے شک کا لفظ پیدا کرنے کے لیے ہم نے انا لگانا ہے، تو آ جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس جملے کو غور سے دیکھیں، جو پہلا جملہ ہے، پہلی سورہ بقرہ کی 109 آیت جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں اگر انا نہ ہوتا تو جملہ پھر بھی مکمل تھا،
اس صورت میں یہاں پر فتح کی بجائے ضمہ یعنی پیش ہوتی، اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن انا نے آ کر اپنا ایک مطلب پیدا کیا اور ساتھ ہی ایک عمل کیا، اور وہ یہ کیا کہ اس پیش کو زبر میں تبدیل کر دیا، کیونکہ یہ اپنے مبتدا کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے جی آج کا رول۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی لمبا چوڑا رول نہیں پڑھنا، اسی کی تفصیل آگے آئے گی۔ آگے انا ما اور انا ما کا ذکر آئے گا، وہ بھی اس میں ایک ذیلی ایک تھوڑا سا ذکر ہوگا۔ اس وقت یہ حروف جب آئیں گے تو مبتدا کو حالت نصب میں لے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ ہوتا الشرک لظلم عظیم، لیکن انا لگ گیا تو ان الشرک لظلم عظیم، اور یہاں پر تیزی سے ہم چلتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، لیکن ایک بات پہ غور کیجئے کہ لا جو یہاں پر ہے یہ لام تاکید ہے۔ تو شرک کے بارے میں دو تاکیدوں کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے، انا بھی شک دور کرنے کے لیے یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور لام زبر لا جو ہے یہ بھی لام تاکید ہے۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، اگر یہ لام جارہ ہوتا تو لظلم عظیم ہوتا، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور مطلب ہمارا ادا ہونا ہے لا ظلم عظیم یعنی لام تاکید سے۔ آگے چلیے جی، ان الانسان لفی خسر، تو یہاں پر بھی الانسان لفی خسر ہوتا، لیکن انا کے آ جانے سے ان الانسان لفی خسر۔ انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو زلزلہ ہے زلزلۃ کی بجائے انا زلزلۃ، تو یہاں پر بھی یہ جو زبر آیا ہے گرین کلر کا فتح کا سائن، یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ انا کی وجہ سے یہ پیش سے زبر بنا۔ آگے دیکھیں جی، انا بدشا، بدشا کا مطلب گرفت، گرپ، پکڑ۔ انا بدشا ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں دو دفعہ تاکید بیان ہوئی ہے، انا کی مدد سے اور لام تاکید کی مدد سے۔ تو بدشو کی جگہ بدشا، انا بدشا ربک لشدید۔ ان الابرار لفی نعیم، الابرار لفی نعیم ہوتا، لیکن انا ہے تو ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کے لگنے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو آگے بھی مثالیں ہیں، ان المتقین فی جنات و عیون، متقون ہوتا ہے جی، متقین نہ ہوتا، متقون ہوتا، اور یہاں پر وہ جو واو ہے وہ پھر یا میں بدل گئی اعراب بالحرف کی وجہ سے، تو اس وجہ سے کہ انا لگا تو متقون جو تھے وہ متقین ہو گئے، حالت نصب میں چلے گئے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فی جنات و عیون ایک جار مجرور ہے، اور یہ متعلق خبر ہے۔ خبر والی بات پھر تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں، تو وہ موجود ہوتا، ان المتقین موجود فی جنات و عیون، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ موجودن کا ذکر تھوڑا سا کرنا تھا تاکہ تھوڑا سا پچھلے دن کی بھی ایک ٹپیکل سی کرٹیکل سی چیز ذہن میں آ جائے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہم پہلے والے پورشن پہ فوکس کریں گے کہ مجرمون کی جگہ مجرمین ہو گیا، کیونکہ حالت نصب میں انا نے لے کر کے جانا تھا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ آگے جی، ان المنافقین، تو یہاں پر بھی منافقون جو ہیں وہ منافقین بن گئے انا کی وجہ سے۔ ان الانسان لربہ لکنود، تو یہاں پر بھی الانسان ہوتا اگر انا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ، تو یہ جو انہو کے اوپر بھی، ضمیر کے اوپر بھی داخل ہوا ہے، لیکن جو ہو ہے وہ مبنی ہے، وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے، لہٰذا وہ انا کے ساتھ لگنے سے ہوا، اگر انا ہوتا ہی نہ تو ہوتا ہوا علی ذالک لشہید، تو یہ کیا کیا، انا نے لگ کے ہوا کو
ہو میں کنورٹ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہو جو ہے اس وقت یہ ضمیر متصلہ منصوبہ ہے۔ پہلے ہم متصلہ مجرورہ سے ملاقات کرتے رہے ہیں کہ کتابہ وغیرہ، تو یہاں پر کیا ہے، یہ ہو جو ہے یہ انا کے ساتھ ہے۔ انا کا جو آج ہم رول پڑھ رہے ہیں وہ حالت جر میں جانے والا نہیں بلکہ حالت نصب میں جانے والا ہے۔ تو یہاں پر ایسا ضمیر جو جڑا ہوا ہو اور حالت نصب میں ہو اسے متصلہ منصوبہ کہیں گے۔ تو یہ شاید پہلی ملاقات ہے ہماری ایسی ضمیر سے جو کہ جڑ کے آیا اور حالت نصب میں آیا۔ اگر انا نہ ہوتا تو یہ ہوا ہوتا، اور ہوا کیا ہوتا، حالت رفع میں ہی ہوا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ انا حرف ناصبہ ہے اور ہو جو ہے وہ منصوب ہو گیا ہے۔ آگے ہے جی انی، تو انا جو ہے وہ کیا ہے، ویسے ہوتا انا جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، اپنی زمین میں اپنا ایک نائب۔ تو یہاں پر انا داخل ہوا انا پہ تو انی، تو یہاں پر جو یا ہے یعنی جتنے بھی ضمیر جڑ کے یہاں پر آئیں گے وہ حالت نصب میں ہوں گے اور انا کی وجہ سے ہوں گے۔ تو انہو علیم بذات الصدور، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انکا بے شک آپ، انکا انتا کی جگہ کا ہو گیا انا کی وجہ سے، انکا لا علی خلق عظیم، انہو لکم عدو مبین۔ تو یہ ساری پریکٹس اب ضمائر کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ تو انا للہ، میں اللہ کے لیے ہوں، لیکن اگر انا ساتھ لگانا ہے تو انا، تو انا اور انا جو ہے وہ الف میں کنورٹ ہو گیا، پورا کا پورا انا جو ہے وہ الف میں کنورٹ ہو گیا اس صورت میں۔ تو باقی انا تو پہلے لگ ہی رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو یلو فارم میں چیز ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ایک ہے انا، اور اس کے ساتھ جو ریڈ چیز آ رہی ہے وہ ضمیر ہے منصوبہ متصلہ جڑی ہوئی اور حالت نصب میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہ لکم عدو مبین، انا للہ و انا الیہ راجعون کہ انا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ وہ سچویشن ہے جہاں پر بالکل اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اور آگے جو انا سے آگے محمد جو ہے یہ مبتدا ہے، رسول اللہ خبر ہے، لیکن اشہدو گواہی بھی بالکل اسی جملے کے ساتھ اٹیچ کر کے اس جملے میں جو کچھ ہے اس پہ گواہی دی جا رہی ہے۔ تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اشہدو انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ انا ٹوٹل انا والا رول پلے کرے گا، لیکن چونکہ پچھلے والے پارٹ سے، پچھلے جملے سے اس کا کافی زیادہ تعلق ہے، کنٹینیوٹی بڑی شدید چل رہی ہے، لہٰذا یہ انا کی جگہ انا آ جائے گا۔ تو اس کی مثالیں جسٹ دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آگے ہے جی وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا علم والے ہو جاؤ یعنی جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، جیسے کہتے ہیں نا خبردار، یعنی اچھی طرح سے جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، یہ حدیث پاک ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ انا اور انا میں، انا ما اور انا ما کی بات آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر بیچ میں حسر پیدا کرنی ہو یعنی کہ یہی تو وہ بات ہے، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، جیسے ایک آیت آئے گی بھی آگے، جب بات کرنی ہو کہ جی کسی چیز کے اوپر اسپیسیفک کرنا ہو، حسر نکلا ہے ایک حصار سے، محاصرہ سے، کسی ایک چیز پہ دائرہ لگا دیں کہ جی یہی وہ چیز ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو انا اور انا کی جگہ پھر آپ انا ما اور انا ما استعمال کریں گے۔ یہ کلمہ حسر بھی ہے، اس کو دیکھیں، انا ما بے شک ہمیں تو، نحنو مسلمون، یعنی یہ دیکھیں نا، نحنو کا مطلب ہے ہم، لیکن ماں نے انا کے ساتھ جو ماں لگا اس نے کہہ دیا ہمیں تو، ہم ہی تو، انما نحنو مسلمون، کہ بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ہی تو ناپاک ہیں۔
تو یہ جو ہی بیچ میں آ رہا ہے یہ ان کے ساتھ اسپیسیفائی کر رہا ہے چیزوں کو، خبر کو اس کے ساتھ اسپیسیفائی کر کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ ناپاک ہیں۔ آگے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں، اس میں بھی زور دینے والا ہے کہ مومن ہی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہونا چاہیے، یا یہ تو مومن تو ہیں ہی بھائی بھائی آپس میں، اس طرح سے۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ نے ایک بات پہ جب زور دینا ہو، ایک بات کو اسپیسیفائی کرنا ہو، تو انا کی جگہ انما اور انا کی جگہ انما استعمال کریں گے۔ انما انت مذکر، مذکر، بے شک آپ تو صرف نصیحت کرنے والی ہیں۔ تو یہ ما جو ہے آپ ترجمے میں اس کو اسپیسیفیکیشن کے لیے استعمال کریں گے، یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ہے ہی ایک آزمائش۔ فتنہ کا مطلب اصل مطلب آزمائش۔ انما الہکم الہ واحد، تو اس کے پیچھے بھی کوئی کنٹینیوٹی آ رہی ہوگی جس کی وجہ سے انما کی جگہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک بات تو صرف یہ ہے کہ تمہارا جو الہ ہے وہ صرف ہے ہی الہ واحد۔ تو دو چیزیں جی ہم نے دیکھی ہیں، آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ کانا، کانا کا مطلب ہے گویا کہ، کان الکافرین انعام، تو انعام کا مطلب ہوتا ہے جی جانور۔ تو ہم لوگ کئی دفعہ غلطی سے کسی کا نام انعام ہو تو اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ انعام کہا جا رہا ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح والی جو پروننسیشن ہے وہ ادا کریں۔ کان الکافرین انعام، گویا کہ کافر جو ہیں وہ جانور۔ کانا ہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ایک تو ہمیں کانٹیکسٹ کا پتہ ہے کہ سورہ رحمان کی یہ بات ہے اور کن کی بات ہو رہی ہے، جنت میں پائی جانے والی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ہننا کا صیغہ ہی مؤنث کا ہے، اس وجہ سے اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ترجمے کو ذرا زیادہ کمپریہنسو بنائیں۔ کانہم، گویا کہ وہ لوگ، آجازو نخل خاویہ، گویا کہ وہ لوگ کھوکھلی کھجور کے تنے ہیں۔ یہ بھی عذاب کے بعد بعض لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا، وہ پڑے ہوئے تھے ایسے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے۔ لاکنہ، اس کا مطلب ہے لیکن، بعض دفعہ آپ کو ملے گا ولاکنہ، تو لاکنہ اور ولاکنہ کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی ولاکنہ کا مطلب اور لیکن نہیں ہے، اس کا مطلب بھی لیکن ہی ہے۔ ان القرآن، تو یہاں پر تو ایک حرف ناصبہ تو پرانے والا آ گیا، نئے والا بھی لگے گا۔ ان القرآن بین ولکن الکافرین جاہلون، لیکن کافرون جو کافرین بن گئے ہیں لاکنہ کی وجہ سے، وہ تو جاہل ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں ولیکن الکافرین، کافرون یہاں پر نہیں آیا، لاکنہ نے اس کو نصب دے دی ہے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ، مگر اللہ فضل کرنے والا ہے سب جہانوں پر۔ ٹھیک ہو گیا جی، کوئی نئی بات نہیں تھی، آگے چلتے ہیں۔ لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، لیت الاسلام غالب، تو اب دیکھیں الاسلام غالب، اسلام غالب ہے، الاسلام غالب، لیکن لیتا لگ جائے گا تو لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو۔ تو یہ لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، یہ حرف تمنا ہے، جب آپ نے کوئی تمنا بیان کرنی ہو تو لیتا آ جاتا ہے اور مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ لعل، شاید کہ، ہو سکتا ہے کہ، ممکن ہے کہ، لعل، لعل الساعۃ قریب، یعنی اگر ہم ویسے کہتے ہیں الساعۃ قریب، قیامت قریب ہے، الساعہ کا مطلب ہے وقت، یعنی قیامت کو الساعہ کے نام سے کئی دفعہ یاد کیا، تو لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، شاید کہ قیامت قریب ہو، تو یہ آ جائے گا اس میں شاید کہ یا ہو سکتا ہے کہ مطلب میں۔
لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو. الساعۃ، الساعۃ سے بنا لعل کی وجہ سے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو فا کا مطلب پس ہوتا ہے، پس لعل کا شاید کہ آپ، باخع ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو، ان کے پیچھے، علی آثارہم ان کی وجہ سے یا ان کے پیچھے. لعلہ فتنۃ، شاید کہ وہ آزمائش ہو. لعلہ فتنۃ، تو لعلہ داخل ہوا ہے ہوا پہ اور ہوا بن گیا ہو. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، شاید کہ وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور سامان ہو ایک مدت تک کے لیے، یا ایک فائدہ ہو ایک مدت تک کے لیے. آج کا ہم لیسن یہاں ختم کریں گے.